کہ امام ہادی اپنے شیعوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ایک دو روایت امام ہادی سے پڑھوں تاکہ آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ معلوم ہو سکے۔ امام ہادی نے ایک ڈیمانڈ جو اپنے شیعوں سے کی ہے وہ یہ کی ہے، اذکر مسرعک بین یدی اہلک لا طبیب یمنعک ولا حبیب یدفعک۔ مولا کہتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو، عجیب جملہ ہے، ایک مجلس کا فقط میں یہ آج ایک یہی پیغام پہنچا سکا تو میں کامیاب ہوں۔ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارا آخری وقت ہوگا اور تمہارے اہل و عیال تمہارے سامنے ہوں گے۔ وقت آخر یاد کرو، اذکر مسرعک بین یدی اہلک لا طبیب یمنعک ولا حبیب ینفعک۔ نہ کوئی ڈاکٹر تمہارے کام آئے گا اور نہ کوئی دوست تمہیں بچا پائے گا۔ یعنی انسان جو آج ذرا سی طاقت ملنے کے بعد فرعونیت کی راہ پر چلنے کے لیے تو تیار ہے، دو چار تجارتوں میں فائدہ ہو جانے کے بعد تجھے لگتا ہے کہ تیرے جیسا کون ہے، بازوؤں میں طاقت آ جانے کے بعد تجھے لگتا ہے کہ ہر کسی سے تجھے ٹکرا جانا چاہیے۔ ایک اس وقت کو یاد کر جب تیرے اہل و عیال تجھے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ بچہ کہے گا ڈاکٹر سے کہ جتنا پیسہ لینا ہو میں لگانے کو تیار ہوں، بس میرے والد کو بچا لیجئے۔ دوست ہاتھ ملتے ہوں گے لیکن نہ کوئی طبیب کام آئے گا نہ کوئی حبیب کام آئے گا۔ خدا کی قسم اگر انسان اس ایک وقت کو یاد کر لے کہ مجھ پر ایک وقت ایسا آنے والا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر کام آئے گا نہ کوئی دوست کام آئے گا، تو پھر اس دن کی تیاری نہیں کرے گا آدمی۔ یعنی حضرت کیا فرمانا چاہتے؟ حضرت فرمانا چاہتے تم آج جو غفلتوں کی دنیا میں سانسیں لے رہے ہو، تمہیں خبر ہے کہ ایک دن تمہارے اوپر ایسا آنے والا ہے جب کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، جب تمہارا مددگار فقط تمہارے اعمال ہوں گے، تمہارا عقیدہ ہوگا، تمہارا کردار ہوگا۔ دوست چاہیں گے تمہیں بچانا، بچا نہیں پائیں گے۔ گھر والے کب نہیں چاہتے بچانا؟ گھر والے تو بیچارے بچے کبھی کبھار ماں کے لیے آ کر ڈاکٹر سے کہتے کہ ہم اپنی پوری جان دینے کو تیار ہیں، بس آپ ہماری ماں کو بچا لیجئے، بس آپ ہمارے باپ کو بچا لیجئے۔ ڈاکٹر ہر ممکن کوشش کرتا ہے، کوئی بچا پاتا ہے؟ جب میری موت آ جائے، مولا فرماتے اس دن کو یاد کرو، اس دن کو یاد کرو جب کوئی نہیں ہوگا تمہارا بچانے والا، جب کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہوگی تمہیں بچا سکے۔ یعنی اپنے تنہائی کے دنوں کو یاد کرو، اپنی غربت کے دنوں کو یاد کرو، اپنی بے کسی کے دنوں کو یاد کرو، اپنی بے بسی کے دنوں کو یاد کرو۔ یہ دن اگر آپ کو اس وقت یاد آ جائے جب آپ کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے تو آپ کے بڑا کام آئے گا۔ بیمار ہونے کے بعد یہ دن اگر یاد آئے نا تو دیر ہو چکی۔ یہ دن کب یاد آنا چاہیے؟ جب آپ کی صحت اچھی ہو۔ یہ دن کب یاد آنا چاہیے؟ جب آپ کے پاس مال زیادہ ہو۔ یہ دن کب یاد آنا چاہیے؟ جب آپ کا دوستوں کا حلقہ بہت بڑا ہو۔ اس وقت اگر یہ دن یاد آ جائے نا تو انہی نعمتوں سے اس دن کے لیے اسباب مہیا کر لے گا۔ دیکھ اگر مجھے یاد آ جائے نا کہ مجھ پر ایک دن ایسا آنے والا ہے، اور وہ دن کب آنے والا ہے تو کسی کو نہیں پتا۔ مولا فرماتے مسکین و ابن آدم، آدم کا بیٹا بڑا مسکین ہے۔ مولا کیوں مسکین ہے؟ کہتے ہیں الاجل، اس کی جو موت ہے نا اسے پتہ ہی نہیں کہ کب آئے گی، اسے پتہ ہی نہیں کہ اسے مرنا کب ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اسے اس دنیا سے جانا کب ہے۔ اگر یہ یقین کر لو کہ میرے وجود پر ایک ایسا دن آنے والا ہے تو پھر کہو گے کہ اب اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کروں۔ یہی تو زندگی کا درس ہے، میں وہ دن آنے کے بعد اپنے آپ کو تیار کروں۔ یہ بہت آسان کام ہوتا ہے، بہت آسان کام یہ دنیا میں آپ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جانا ہوتا ہے
تو آپ اپنے جانے سے پہلے اپنا سامان جو ہے ٹرانسپورٹ والوں کے حوالے کر کے بھیج دیتے ہیں. ابھی آپ پہنچے نہیں, کہا نہیں یہ پہنچ جائے گا سامان. وہاں پر ایک آدمی کو اگر مل جائے تو کیا کہنا کہ ایک آدمی فریج اپنی جگہ رکھ دے, ٹی وی اپنی جگہ رکھ دے, چولہا اپنی جگہ. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس شہر سے نکلیے, آپ کا پورا سامان سیٹ اس شہر میں موجود ہے, کتنے اطمینان سے جاتے ہیں آپ سے کوئی دوسرے شہر جاتے ہو گھبرا نہیں رہو, پھر گھبرانی کس بات کی؟ وہاں ہمارا گھر ہے, وہاں سامان رکھا ہوا ہے, وہاں ہماری جان پہچان کے لوگ ہیں, گھبرائیں کس چیز سے گھبرائیں؟ بس دنیا میں چالاکی جب ہم دکھاتے ہیں تو اپنے جانے سے پہلے اس دوسرے شہر میں, یہ بڑے بڑی کمپنیاں کھلی ہیں باقاعدہ آپ کا سامان اس شہر سے اس شہر میں بھیجنے کے لیے, اپنے جانے سے پہلے اس شہر میں اپنی 2-3 فریج بھیجنے کے بعد اتنا اطمینان آپ کو نظر آتا ہے, کہتے گھبرانے کی کیا بات ہے, سارا سامان تو وہاں موجود ہے, بس جا کے رہنا ہے. یہی حال ہے اگر اس دنیا میں کسی کو یاد آ جائے کہ مجھے اس عالم میں جانا ہے تو وہ سامان یہاں نہیں رکھتا, وہ سامان اس عالم میں بھیجتا ہے اور پھر اطمینان کے ساتھ جاتا ہے کہ وہاں میرے پاس سب کچھ موجود ہے. گھبراتے کب ہیں؟ گھبراتے کب ہیں جب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے وہاں کچھ بھیجا ہی نہیں. نام کمایا تھا اس دنیا کے لیے, میں نے مجلس پڑھی تھی بڑے بڑے پوسٹروں میں نام آنے کے لیے, تو خب یہ پوسٹر تو پہنچے نہیں ہیں. میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا یہ پوسٹروں میں نام آ جانا, یہ بڑے فوٹو آ جانا, اگر ان کی اوقات پتہ کرنا ہو تو پروگرام ختم ہونے کے بعد ان کو دیکھ لو. یہ جو آپ کا بڑا فوٹو چھپتا ہے, اگر بسم اللہ نہ لکھا ہو نا تو لوگ اسے نالی میں پھینک دیں. یہی آپ کی اوقات ہے. اس پر اتنی اکڑ, ارے دنیا میں ہمارا نام, ہماری شہرت, کیا نام ہے؟ ایک پروگرام ختم ہو جانے کے بعد تمہاری تصویر کو لوگ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. دنیا جب تصویر دیتی ہے تو تمہاری تصویروں کو چند دنوں کے بعد پھینک دیا جاتا ہے, لیکن جب خدا تمہیں بلند کرتا ہے تو تمہارے جانے کے بعد تمہیں اور بلند کرتا ہے. اس دنیا کے لیے مرے مٹے پڑے ہو کہ یہاں ہمارا نام ہے, یہاں ہماری شہرت ہے, لہذا اذکر, اس دن کو یاد کرو. یہ پہلا پیغام ہے کہ اس دن کو یاد کرو. اور اگر اس دن کو کوئی یاد کر لینا, یعنی قیامت کسی کو یاد آ جائے.